एनीवेज, आज थोड़ी बात करना चाहेंगे अल्ताफ हुसैन के टॉपिक के ऊपर। ऐसे तो पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन के बात करने पे पाबंदी है, लेकिन हम अल्ताफ हुसैन के उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं कि उसको कोई पॉलिटिकल बात कर। हम एक इंसानियत के नाते बात करना चाह रहे हैं। अल्ताफ हुसैन को चाहे आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपकी हिस्ट्री में, आपकी पर्सनैलिटी में आप अल्ताफ हुसैन को समझते हैं, आप समझते हैं अच्छा या बुरा। लेकिन कराची हैदराबाद नवाब शाह सक्कर की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो रही है, कोई माने या नहीं माने। एक दफा सिंगल नारा लगाने की वजह से एंटी पाकिस्तान वो दरबदर हो गए, मुल्क बदर। किस तरीके से यूके पहुंचे और उनको यूके का पासपोर्ट मिला। आज वो वही रहते हैं, इमरान फारूक मर्डर केस और वगैरह पर। तो पॉलिटिक्स की बात अभी यहाँ तक ही सही है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दी। बात ये है कि इनकी शादी हुई गबोल फैमिली की एक गबोल लड़की से, शायद नायला गबोल, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो शादी ज्यादा देर चल नहीं, लड़ने में मुमकिन थी बेगम साहिबा अल्ताफ हुसैन के साथ, और बताया ये गया कि अचानक अल्ताफ हुसैन की और मिसेस गबोल की डिवोर्स हो जाती, तलाक। उस तलाक के बाद मिसेस अल्ताफ हुसैन, एक्स वाइफ ऑफ अल्ताफ हुसैन, मिसेस गबोल के बयान आते थे कि भाई वो तो नामर्द है, ठीक है, रात को उठता है वो तकरीर शुरू कर देता है, खुद से बड़बड़ाता है, वो तो साइको हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसी की वाइफ से आपने दो तीन चीज़ें, उसकी प्राइवेट लाइफ की, कमरे की छुपी हुई बातें, दबी हुई बातें, प्राइवेसी को आपने आम कर दिया। ठीक हो गया, वो नामर्द है, ठीक हो गया, वो खुद से बात करता है, क्योंकि लीडर तो था ही ना, तो कुछ हकीकत मान लेते। नामर्द था नहीं था मुझे, आगे चलते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो, कुछ पिक्चर्स आई, इसमें अल्ताफ हुसैन शदीद इल्लत, शदीद अलालत का शिकार होते हुए लंदन के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे, और जो उनके खिलाफ काम करते हैं वो हमेशा से बोलते हैं अब गया कि अब गया, अब गया कि अब गया, और इससे नफरत करते हैं, बोले चलो भला टली, लेकिन ना वो इसको अल्लाह रखे, उसको कौन चखे, ठीक हो गया। इस दौरान एक डॉक्टर साहब होते हैं, पता नहीं वो यूके में है या अमेरिका में है या दुनिया के किसी और कोने में, वो पाकिस्तान में तो नहीं है। वो उन्होंने जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बका, अब वो इस हद तक चले गए क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन पे उंगली उठाने वाले लोग हैं वो उसकी जातियत तक आ जाते हैं, ठीक है, कि उनको जो कुछ उनकी ज़िंदगी में, जो भी पाकिस्तान में एज ए लीडर वो काम करते थे अल्ताफ हुसैन, तो जो बोला गया, जो एलिगेशन लगे, जो सही है गलत, इसमें उसकी बहस में नहीं जाते। लेकिन ये पर्सनल अटैक्स वो भी इस हद तक कि पहले उन्होंने उनकी बेगम साहिबा ने इल्जामात लगाए, ठीक है। अब ये डॉक्टर साहब ने ड्यूरिंग अल्लाह कि वो बिस्तर मर्ग समझ लिया, हम इसको लोग समझ रहे, वही वाली बात है, मेरे हाथ में थोड़ी है भाई, तो कोई अल्लाह बढ़ाएगा। आपके कितने सांस हैं, कितने सांस रहने वाले हैं, आप कितने सांस लेंगे जिंदगी के लिए, अल्लाह को पता, किसी को भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि इसकी पखाने वाली जगह पे जहाँ से ये अपना बड़ा पखाना, बड़ा पेशाब पास करता, वहाँ से इसको ब्लीडिंग होती है, और प्रोटाइटिस, प्रोटाइटिस एक बीमारी का नाम लिया, ठीक है। ये एक थोड़ी सी बड़ी बीमारी है जिससे आपके पखाने की जगह से आपको ब्लीडिंग होती है। अब इसकी नोयत में डिटेल में नहीं जाते कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ गए कि मैं भी डॉक्टर हूँ कि वो आप चेक करें या ये है वो है, तो मैंने थोड़ा चेक किया तो वो HIV या एड्स के हिसाब से कुछ चीज़ें मुझे मिल गई। कैसे लोग, कैसे बंदा मर रहा है, आप उसके खिलाफ बात करने लगे, लोग उसको माफ कर देते हैं टाइम पे, बख्शिश की दुआ कर रहे होते हैं, आपने उसके खिलाफ वीडियोस बनाए।
اور کہانی یہاں تک نہیں رکی، آپ نے بہت بڑا کوشچن مارک چھوڑ دیا. آپ نے کیا بولا کہ کہاں ہے اس کی بیٹی، الطاف حسین کی بیٹی کہاں ہے؟ بقول صاحب کے رضوی صاحب کے پورا نام مجھے نہیں پتا کہ وہ یو ایس میں ہے، اور الطاف حسین سے ان کی بیٹی کیوں نہیں ملتی کہ الطاف حسین نے ان کے اوپر جنسی ایکٹ کیا. اب جنسی ایکٹ جس کے ساتھ کیا کوئی ایویڈینس نہیں. آپ کے پاس ایویڈینس ہے، آپ پولیس میں چلے جاتے، آپ اتنے ہی آپ اینٹی الطاف حسین کام کر رہے ہو، آپ چلے جاتے کورٹ میں، ادھر ہی کیس دائر کرتے تھے. اگر آپ یو ایس میں ہو ٹھیک ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. بیٹی تو میں نا یو ایس کے اندر، اس کو ادھر ہی پکڑ لیتے، ادھر ہی کانٹیکٹ کر لیتے، ادھر ہی الطاف حسین کے خلاف آپ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں. اب یہ ویڈیو میں نہیں بناتا، چیزیں میرے پاس سامنے آتے ہیں. میں نے کہا یار ایک بندہ اس کی پالیٹکس ختم ہو گئی پاکستان سے، کتنی اس کی زندگی رہ گئی، اس کا آپ فزیک دیکھیں، اس سے چلا نہیں جا رہا. وہ الٹیمیٹلی اب پارٹی کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اوکے بھی کر بھی دیا تو وہ لیڈ نہیں کر پائے. وہ بیٹھے بیٹھے وہ پلاننگ کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ جیسے جلوسوں میں نہیں کر سکتا. اس کا عمر کے لحاظ سے ذہن بھی کام نہیں کرتا. حقیقت تو یہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ لاکھوں کروڑوں کی دل کی جات آج بھی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح جانتی ہے. ایک آواز کے اوپر 48 گھنٹے میں وہ خود بول چکا ہے. پالیٹکس کی بات ہی نہیں کر رہے، ایک انسانیت کی بات کر رہے. اس کا تو اب پولیٹیکل سفر ہی ختم ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اس سے رضوی صاحب، یا رضوی صاحب جیسے اور لوگ. اب نفرت بھی ایک حد تک ہے. جب آپ کا اپوننٹ مر گیا تو یار اس کے جنازے میں چلے تو معاف کر دیتے ہو. آپ نے تو اس کی بیٹی کے ساتھ کو اور کوئی کیس دائر نہیں. اور یاد رہے کہ بھائی یہ انسیڈنٹ لندن میں ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا تو نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آپ کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں. اس پہ تو کوشچن مارک ہے نا بہت بڑا. میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے. ٹھیک ہے، لندن میں اور یو کے میں اور ویسٹرن ورلڈ میں تو آپ کو انصاف ملتا ہے نا. تو بھائی وہاں کی پولیس نے، وہاں کی این جی اوز نے، اگر کوئی ایسی بات تھی، کوئی ایک کتے کا بچہ بھی نہیں گیا کمپلین کرنے کے لیے کہ یہ سین ہو گیا. اور اگر دوسری بات، مجھے نہیں پتا آج 26 جولائی کچھ دنوں میں، کچھ ہفتے میں اگر بیٹی آ کے مل گئی باپ سے اور اس نے بیان دے دیا تو پھر تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیونکہ الطاف حسین کا پولیٹیکل کیریئر تو ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے پڑے. میں تو صرف انسانیت کے ناطے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. Establish has made the decision that he is no more life as a political leader in this country. ٹھیک ہے، این کے الطاف کا پریکٹیکل پولیٹکس کے اندر پاکستان میں سفر ختم ہو چکا. کوئی لام لینے والا نہیں ہے. میں بھی کوئی پولیٹیکل ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں. میں ان چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ. میں صرف انسانیت کے ناطے کہ آپ نے الزامات لگائے تو کس حد تک بنائے، کس حد تک لگائے. نہیں رہی ہے. اب دو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یار بندہ کچھ بھی تو نہیں کر پا رہا ہے آپ کا. اگر آپ نے کیا ہے تو یار آپ خود ہی دیکھ لو. میں تو آپ کو منع بھی نہیں کر رہا کہ بھائی اب نہ کرو. میں نے آپ کی چیز آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز آپ لوگوں نے کی ہے تو آپ دیکھ لو بھائی. کیونکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ کچھ پارٹی کلیئر کرے. ہاں 48 گھنٹے کے بھلو ہو گئی تو کام ہو جائے گا، لیکن وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتا. کتنی عمر رہ گئی ہے اس کی، کتنی زندگی رہ گئی اللہ جانتا ہے. بیماری 100 بیماریوں کی ایک بیماری ڈائبٹیز. اب پتہ نہیں ڈائبٹیز کو ہے نہیں ہے، لیکن اس کا موٹاپا ون آف دا رسک فیکٹرز ٹو گیٹ ارلی ڈیتھ. یہ زندگی موت آپ کی میری اللہ کے آپ میں نہیں. تو یہ ویڈیو سب کے لیے ہے، سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ یار دشمنی میں، بغض دوست یا دشمن میں آپ حد سے کراس کر کے کچھ بھی بول جاتے ہو
سوچتے بھی نہیں ہے. تو یہ سوچنے والا لمحہ ہے کہ بندہ کو آپ نے مار دیا, اس کو بیماری سے بندی, پھر وہی صحیح کسر آپ نے اس کی بیٹی اور اس کو الزام لگا دیا. میں نہیں جانتا صحیح ہے غلط, ٹھیک ہے, اگر صحیح ہے تو کورٹ میں کیوں نہیں گیا, کوئی ایسی چیز سامنے کیوں نہیں آئی. اور وہ تو چیز کوئی بھی کمپلین کر دیتا, آپ کر دیتے کمپلین, سب کو چھوڑو, آپ کر دیتے کمپلین, آپ کیوں نہیں کر پائے کمپلین. یہ سوال ڈھونڈ رہا ہوں, سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں. تو ویڈیو دی اوور ویو لیا ہے تاؤسن کے اوپر لگنے والے ایلیگیشنس کے حساب سے. یہ ویڈیو کوئی پولیٹیکل ریویو نہیں تھا, اور تاؤسن کی تشہیر نہیں تھی. یہ صرف اور صرف اس بیمار انسانیت کے ناطے کہ وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا اور آپ اس کے خلاف اس کی بیٹی کے متعلق گلدی الزامات لگا رہے ہو. یار حد کرتے, تم کو داڑھی مجھ سے زیادہ ہے یار, مجھ سے تم 5-8 سال بڑے ہو گئے بابا جی. میں نے تو شیو نہیں بنائی ہے, اس وجہ سے میرے کو سفید بال دکھ رہے ہیں. حد ہو گئی کوئی, سب کو مرنا ہے یار, توبہ کرو بھائی, حد ہو گئی. ویڈیو پسند آتی تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.